سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس احادیث کے لیے میرے دل میں احترام کا جذبہ کسی کٹر سے کٹر اہل حدیث سے کم نہیں ہے، اسی لیے ہر وقت دعا مانگتا ہوں کہ خدا مجھے منکرین حدیث کے فتنے سے بچائے، لیکن چند احادیث کے متعلق میرے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے رہے ہیں۔ امید ہے کہ جناب عذراء کرم ان احادیث اور ان سے متعلق میرے شبہات کو ملاحظہ فرمائیں گے اور ان کی وضاحت کے لیے میری پریشانی اور بے اطمینانی رفع فرما دیں گے۔ شکر گزار ہوں گا۔ پہلی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق استفسار کیا گیا تو انہوں نے برتن منگوا کر اور پردہ لٹکا کر اپنے بھائی اور ایک غیر شخص کی موجودگی میں غسل فرمایا۔ یہ حدیث صحیح بخاری جلد اول صفحہ 39 پر ہے۔ جواب ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ شکایت عرض ہے کہ آپ نے تمام احادیث کے حوالے بخاری اور مسلم کی جلدوں اور صفحات کے نمبروں کی صورت میں دیے ہیں، حالانکہ ان کتابوں کو دنیا کی 20 مطابع نے مختلف سائزوں پر بارہا طبع کیا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ان کا جو ایڈیشن آپ کے پاس ہو دوسروں کے پاس بھی وہی ہو۔ ایسی کتابوں کا حوالہ ہمیشہ ان کی کتاب اور باب کے عنوان سے دینا چاہیے تاکہ آسانی سے مطلوبہ حدیث تلاش کی جا سکے۔ آپ کے سوال دیکھنے سے شبہ ہوتا ہے کہ غالباً آپ نے ان کتابوں کا بالاستیعاب مطالعہ نہیں فرمایا، بلکہ منکرین حدیث نے فتنہ پردازی کی غرض سے قابل اعتراض حدیثوں کی جو فہرستیں مرتب کر کر کے شائع کی ہیں، انہی میں سے کوئی فہرست آپ کی نگاہ سے گزری ہے اور آپ نے زیادہ سے زیادہ بس اتنی تحقیق کی زحمت اٹھائی ہے کہ اس فہرست کی حدیثوں کو بخاری اور مسلم کے کسی نسخے میں نکال کر یہ اطمینان کر لیا ہے کہ یہ حدیثیں وہاں موجود ہیں۔ میرے اس شبے کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کی پیش کردہ احادیث ایسی ہیں جن پر آپ کو اپنے شبہات کا جواب خود اسی کتاب کے اسی باب میں مل جاتا اگر آپ پورا باب پڑھنے کی تکلیف گوارا فرماتے، بلکہ بعض حدیثوں کے تو آپ نے پورے الفاظ تک نہیں پڑھے اور ان کا وہی غلط سلط مفہوم نقل کر دیا ہے جو اس فتنہ پرداز گروہ نے اپنی طرف سے گھڑ کر بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ کم سواد لوگوں کو تو دھوکہ دے ہی رہے ہیں، مگر یہ دیکھ کر سخت افسوس ہوتا ہے کہ آپ جیسے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھی اس آسانی کے ساتھ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ دنیا کے کسی علم و فن کے مسائل پر بھی آدمی اتنی سرسری مطالعے سے کوئی صحیح رائے قائم نہیں کر سکتا جسے آپ حدیث کے مطالعے میں کافی سمجھ رہے ہیں؟ جس طریقے سے آپ نے حدیث کی چند باتیں سیاق و سباق اور موضوع سے الگ کر کے اور ان کا بالکل ایک سرسری مفہوم اخذ کر کے نقل کی ہیں، اس طریقے سے تو دنیا کے ہر علم و فن کی کتابوں سے اقتباسات نکال کر محض مضحکہ بنانے کے لیے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اس مختصر تنبیہ کے بعد اب آپ کی پیش کردہ احادیث میں سے ہر ایک پر مفصل کلام کروں گا تاکہ نہ صرف آپ کو بلکہ منکرین حدیث کے فتنے سے دھوکہ کھانے والے دوسرے اصحاب کو بھی تحقیق کا صحیح طریقہ معلوم ہو سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غسل والی حدیث بخاری کتاب الغسل باب الغسل بالصاع ونحوہ میں سے ہے۔ اس میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور حضرت عائشہ کے بھائی نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی بابت دریافت فرمایا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک برتن منگوایا جو قریب قریب 1 صاع کے برابر تھا، اور انہوں نے غسل کیا اور اپنے سر پر پانی بہایا، اس حال میں کہ ہمارے اور ان کے درمیان پردہ تھا۔ اس حدیث پر اعتراض کرنے والے کی پہلی غلطی یہ ہے کہ وہ ابو سلمہ کا نام پڑھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کوئی غیر شخص تھے، حالانکہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رضائی بھانجے تھے جنہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلایا تھا۔ پس
دراصل یہ دونوں صاحب جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھنے گئے تھے آپ کے محرم ہی تھے، ان میں سے کوئی غیر نہ تھا۔ پھر دوسری غلطی بلکہ زیادتی وہ یہ کرتے ہیں کہ روایت میں تو صرف حجاب یعنی پردے کا ذکر ہے، مگر یہ لوگ اپنی طرف سے یہ بات بڑھا لیتے ہیں کہ وہ پردہ باریک تھا، اور اس اضافے کے لیے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر پردہ باریک نہ ہوتا جس میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہاتی ہوئی نظر آ سکتی، تو پھر اسے درمیان ڈال کر نہانے سے کیا فائدہ تھا؟ حالانکہ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس وقت مسئلہ کیا درپیش تھا جس کی تحقیق کے لیے یہ دونوں صاحب اپنی خالہ اور اپنی بہن کے پاس گئے تھے، تو انہیں اپنے اس سوال کا جواب بھی مل جاتا اور یہ سوچنے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی کہ باریک پردہ ہونا چاہیے تھا۔ دراصل وہاں سوال یہ نہ تھا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، بلکہ بحث یہ چھڑ گئی تھی کہ غسل کے لیے کتنا پانی کافی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ روایت پہنچی تھی کہ آپ 1 سا بھر پانی سے غسل کر لیتے تھے۔ اتنے پانی کو لوگ غسل کے لیے ناکافی سمجھتے تھے، اور بنائے غلط فہمی یہ تھی کہ وہ غسل جنابت اور غسل بغرض صفائی بدن کا فرق نہیں سمجھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو تعلیم دینے کے لیے بیچ میں ایک پردہ ڈالا جس سے صرف ان کا سر اور چہرہ ان دونوں صاحبوں کو نظر آتا تھا، اور پانی منگوا کر اپنے اوپر بہایا۔ اس طریقے سے حضرت عائشہ ان کو 2 باتیں بتانا چاہتی تھیں، ایک یہ کہ غسل جنابت کے لیے صرف جسم پر پانی بہانا کافی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس مقصد کے لیے 1 سا بھر پانی کفالت کرتا ہے۔ اس تشریح کے بعد آپ خود سوچیں کہ اس میں آخر قابل اعتراض کیا چیز ہے جس کی بنا پر خواہ مخواہ ایک مستند حدیث کا انکار کرنے کی ضرورت پیش آئے اور پھر اسے تمام حدیثوں کے غیر معتبر ہونے پر دلیل ٹھہرایا جائے۔